بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی روح کا کیا وزن ہے؟ ایک عجیب و غریب تجربے کی کہانی۔ 21 گرام انسانی روح کا وزن ہے۔ معلوم کرنے کی خاطر یہ جانے والا دنیا کی تاریخی کا انوکھا اور منفرد تجربہ۔ قدیم معاصر کے لوگوں کا خیال تھا کہ موت کے بعد انسان ایک لمبے سفر پر نکل جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سفر بہت کٹھن ہوتا ہے، جس میں وہ سورج کی دیوتا، جسے مصری راہ کہتے ہیں، کی کشتی پر سوار ہو کر ہال آف ڈبل تھروٹ تک پہنچتا ہے۔ اساطیر کے سچائی کی پتہ لگانے کا میں روح کے اعمال کو جانچا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حق اور انصاف کی دیوی کی قلم وزن کا موازنہ انسان کے دل کے وزن سے کیا جاتا ہے۔ قدیم مصریوں کا خیال ہے کہ انسان کے سارے اچھے اور برے اعمال اس کے دل پر لکھے جاتے ہیں۔ اگر انسان کی ایمانداری سے زندگی گزرتی ہے تو ان کی روح کا وزن پھنگ کی طرح ہلکا ہوگا، اور اگر مصری خدا اوسری کی جنت میں صدا کی یہ جگہ مل جائے۔ مصر کے ایک قدیم مغروضے کی ایک جھلک 1907 میں جرنل آف دی امریکن سوسائٹی فار میڈیسن رجسٹر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پائی گئی ہے۔ اس تحقیق کے تحت روح کے مادے کے مفروضے کے ساتھ اس وجود کے تجربات اور شواہد کے عنوان کے تحت مرنے کے بعد انسان کی روح کا متعلق تجربہ زندگی کی گئی ہے۔ روح کا وزن۔ اس تحقیق سے متعلق ایک وزن مضمون نیو یارک ٹائمز میں 1907 میں شائع ہوا تھا، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ ڈاکٹروں کے خیال میں روح کا بھی ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر دکن میک ڈوگل نے نام کے ایک فزیشین کے تجربات کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ 1866 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں پیچیدہ ہونے والے ڈاکٹر دکن 25 سال کی عمر میں امریکہ کی ریاست میساچوسٹس منتقل ہو گئے تھے۔ دوستو، ڈاکٹر میک ڈوگل کا تجربہ۔ ڈاکٹر میک ڈوگل نے ایک خاص طور پر بستر بنایا اور جس کا وزن بہت ہلکا تھا، اور اسے ہسپتال میں موجود بڑے ترازو پر فٹ کر دیا۔ انہوں نے ترازو کا توازن اس طرح بنایا کہ اس میں 1 اونس سے بھی کم اور 1 اونس تقریباً 28 گرام وزن کیا جاتا ہے۔ جو لوگ شدید بیمار ہوتے ہیں یا جن کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، انہیں اس مخصوص بستر پر لٹا دیا جاتا ہے اور ان کے موت کا عمل کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ جس کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی کو وہ اپنے نوٹ بک میں لکھتے ہیں، اور اس دوران وہ یہ فرض کرتے ہیں کہ وزن کا حساب بھی لگاتے کہ جسم میں پانی، خون، پسینے یا کھانے، پیشاب یا آکسیجن، نائٹروجن کی سطح بھی تبدیل آئے گی۔ ان کی تحقیق میں مزید 4 ڈاکٹران کے ساتھ کام کر رہے تھے اور سبھی الگ الگ عدد و شمار رکھتے تھے۔ ڈاکٹر ڈیل دکن نے دعویٰ کیا کہ جب کوئی شخص اپنی آخری سانس لیتا ہے تو اس کا جسم بھی آدھا سویا اونس وزن میں کم ہوتا ہے۔ تحقیق میں بہت سی خامیاں تھیں۔ 2 سال تک جاری رہنے والی اس تجربے میں صرف 6 معاملات پر تحقیق کی گئی۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ ڈاکٹر کے ڈیٹا کو تحقیق میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ ہمارے ترازو پوری طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہوئے تھے اور ہمارے کام پر بیرونی لوگ کافی اعتراض کر رہے تھے، جبکہ دوسرے معالج نے کہا کہ یہ توصیف درست نہیں تھی۔ ایک مریض کی بستر پر لٹانے جانے والی 5 منٹ کے اندر ہی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس وقت میں نے ترازو کو مکمل طور پر ایڈجسٹ نہیں کیا تھا۔ ایسے میں تحقیق کا نتیجہ صرف 4 مریضوں یعنی 4 معاملات پر ہی مبنی تھا۔ اس میں بھی 3 صورتحال موت کے فوراً بعد جسمانی وزن پہلے اچانک کم ہوا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں اضافہ ہوا۔ چوتھی صورتحال میں پہلے جسم کا وزن اچانک کم ہوا، پھر بڑھ گیا اور ایک بار پھر اس میں کمی ہوئی۔ تحقیق سے متعلق
تحقیقات کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ڈاکٹر دکن اور اس کی ٹیم واضح طور پر یہ نہیں بتا سکی کہ ان کی موت کا صحیح وقت کیا تھا۔ سچ کہی تو اس کی تحقیق پر لوگ دو خامیوں میں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مذہب میں یقین رکھنے والے امریکہ کے کچھ اخبارات نے کہا کہ تحقیق نے ان نتائج سے انکار نہیں کیا تھا اور تحقیق اس بات کا ثبوت ہے روح کا وجود ہے۔ تاہم خود ڈاکٹر دکن نے کہا کہ انہیں بات پر یقین نہیں ہے کہ ان کی تحقیق نے کچھ بھی ثابت کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان تحقیق صرف ابتدائی تفتیش اور اس معاملے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ سائنسی طبقہ نے نہ صرف ان کی تحقیق کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے تجربے کی صداقت کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا، لیکن ڈاکٹر دکن نے جن 6 افراد میں تحقیق کی تھی ان میں پہلے جسم میں آنے والی تبدیلی آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ایک انسانی روح کا وزن 3/4 اونس یا 21 گرام ہے۔ یہ ڈاکٹر دکن کے پہلے مریض کی موت پر جسم میں آنے والی تبدیلی تھی۔ دوستو، آپ کو ایک خوفناک بات سے آگاہ کروں کہ اسلام آباد مغرب کے بعد مارگلہ ہالٹر کی ٹریل پر چہل قدمی نہ کریں، ہرگز نہ کریں، اور تنیدی کی تصویر لوگوں نے دیکھی۔ یہ خوفناک ہے۔ سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر کی گئی لوگوں نے ان تصویر پر حیرت ظاہر کی۔ دوستو، اکثر وہاں لوگ چہل قدمی کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، مگر اس میں ایک خوفناک چیتے کی تصویر دیکھی گئی جس کی آنکھیں چمکتی تھی۔ یہ عمر عباس نے کہا کہ یہ خوفناک ہے کیونکہ ٹریل نمبر 4 عوامی مقام کے قریب ہے، اس لیے یہاں بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اسد حیات کے مطابق مارگلہ اس جنگلی حیات کے لیے ہے، انہیں گھومنے دیں اور جہاں ان کا دل چاہے۔ لوگوں کی توجہ کا باعث ایک ایسی تصویر بھی بنی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیندوا نے ایک جنگلی بھور کا شکار کیا ہوا ہے۔ عبدالکریم نے لوگوں کو ہدایت کی کہ ٹریل واک کے لیے موزوں نہیں، اس لیے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ سنبل نقی اعتراض اٹھایا کہ جنگلی حیات کا قدرتی گھر آلودگی کا شکار ہے، یہاں بھوکے جانور کم پڑنے لگے ہیں۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے سخاوت علی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال کے دوران پارک کی حدود میں کئی مرتبہ تنیدیاں دیکھی اور ان کی موجودگی کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرہ ٹریپ بھی استعمال کی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔